بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی ساری تدابیر اختیار کرنے کے باوجود اگر فجر کی نماز میں آنکھ نہ کھلے اور قضا ہو جائے تو کیا حکم ہوگا۔ ذکر کیا گیا تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز بھول جائے یا سوتا رہ گیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آ جائے فوراً وہ نماز پڑھ لے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک مرتبہ فجر کی نماز قضا ہو گئی تھی سفر میں۔ سنت غیر اختیاری، سرحد کے رہنے والے، بہت زیادہ اللہ کے سامنے رونے گڑگڑانے والے حضرت مولانا فقیر محمد صاحب حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ سے بیعت تھے۔ فقر و فاقہ کا دور تھا، بڑی صعوبتیں اٹھا کر ایک مرتبہ سرحد سے تھانہ بھون تشریف لے جا رہے تھے۔ نماز کے بعد امرتسر سے امبالہ تک کا سفر ریل گاڑی میں کھڑے ہو کر کیا۔ گاڑی کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، اس لیے سارے رستے کھڑے رہے۔ صبح کے قریب امبالہ اسٹیشن کے بعد بیٹھنے کی جگہ ملی۔ رات بھر جاگنے اور کھڑے رہنے کی وجہ سے تھکان بہت ہو چکی تھی۔ بیٹھے تو آنکھ لگ گئی، اور آنکھ اس وقت کھلی جب سورج نکل چکا تھا۔ فجر کی نماز قضا ہو چکی تھی۔ بعد میں نماز تو پڑھ لی، لیکن فرض نماز کے قضا ہو جانے کا طبیعت پر بہت زیادہ اثر ہوا۔ دل میں بار بار یہ خیال آتا کہ تم شیخ کی خدمت میں جا رہے ہو، تمہاری فرض نماز قضا ہو گئی، اب تم شیخ کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں ہو، اب کس منہ سے وہاں جا رہے ہو۔ اسی بے چینی کے عالم میں تھانہ بھون پہنچے اور کسی نہ کسی طرح ہمت کر کے حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کی مجلس میں حاضر ہو گئے۔ وہاں مجلس جاری تھی۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے سلسلہ کلام روک کر فرمایا، سنت کی دو قسمیں ہیں، سنت اختیاری اور غیر اختیاری۔ غیر اختیاری پر اپنے اختیار سے عمل نہیں کرنا چاہیے، ہاں بغیر اختیار کے ہو جائے تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی موافقت ہو جاتی۔ پھر فرمایا، بعض لوگوں کو تقوی کا ہیضہ ہو جاتا ہے اور خیال کرتے ہیں کہ زندگی میں کوئی نماز قضا نہ ہو۔ کوشش تو یہی کرنی چاہیے، لیکن اگر غیر اختیاری طور پر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے غیر اختیاری طور پر سنت کا اتباع نصیب فرمایا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک مرتبہ غیر اختیاری طور پر نماز فجر قضا ہو گئی تھی۔ لیکن یہ حکم اس وقت ہے جب کہ آدمی وقت پر نماز فجر با جماعت کا عادی ہو، پھر کبھی غیر اختیاری طور پر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے باوجود اتفاقاً قضا ہو جائے۔ لیکن اگر قضا ہونے کی عادت ہونے لگے اور کوئی شرعی عذر نہ ہو، یاد رہے کہ جماعت چھوڑنے کے شرعی اعذار 20 کے قریب ہیں، تو بطور تنبیہ کوئی شخص اپنے اوپر خود کوئی سزا مقرر کر لے یا شیخ کے مشورے سے ایسا کر لے۔ مثلا نماز فجر قضا ہونے پر 500 روپیہ صدقہ اور 20 رکعت نفل، یا فجر کی جماعت چھوٹ جانے پر 250 روپیہ اور 10 رکعت نفل، یا اپنے حسب حال نوافل اور صدقہ کی اتنی مقدار مقرر کر لے جس کی ادائیگی نفس پر دشوار ہو، یا جس روز نماز قضا ہو جائے اس روز ناشتہ نہ کرنا، اور پھر کوتاہی ہونے پر نوافل اور صدقہ کرنے میں سستی نہ کرے، ان کی ادائیگی روزانہ یا جب نماز فجر میں کوتاہی ہو فوراً کرے، کیونکہ یہ نفس کو سزا دینا ہے۔ اگر سزا نہ دی تو نفس سیدھا نہیں ہوگا بلکہ بدستور کوتاہی کرتا رہے گا۔ یہ تدبیر انتہائی مجرب ہے، نفس اور شیطان پر بہت دشوار ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ کی فجر کی جماعت فوت ہوئی، ان کو بہت افسوس ہوا، اور دوسری مرتبہ رات جب سوئے تو کوئی صاحب فجر کے وقت بیدار کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ ان بزرگ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا کہ دروازہ بند ہے، تم اندر کیسے آئے؟ صاف بتاؤ ورنہ میں چھوڑوں گا نہیں۔ اس نے کہا، میں شیطان ہوں۔ بزرگ نے کہا، تم نے میرے ساتھ یہ نیکی کیسے کی؟ اس میں ضرور تمہارا کوئی مکر ہے، بتلاؤ کیا بات ہے؟ شیطان نے جواب دیا،
میں عرصے سے فجر کی نماز آپ کی قضا کرانے کی کوشش میں تھا، نماز تو قضا نہیں کروا سکا، لیکن کل آپ کی جماعت چھڑوا دی۔ لیکن آپ نے جس افسوس کا اظہار کیا اور جو آہیں نکالی، اس پر اللہ تعالیٰ نے اتنا ثواب آپ کو عطا فرمایا کہ وہ ثواب باجماعت نماز پڑھنے کے مقابلے میں بھی بڑھ گیا۔ میں نے سوچا کہ آپ کو سلانے میں نقصان ہے، اٹھانے میں فائدہ ہے، اس لیے میں آج آپ کو اٹھانے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ لیکن ان ساری تدابیر میں اصل تدبیر آخرت کی فکر پیدا کرنا ہے، ہمت کا مظاہرہ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ شانوں کی محبت دل میں پیدا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں ایمان کی لذت، نیکی کی حلاوت اور عبادات کی لذت نصیب فرمائے، اور آج کے بعد پھر ہم سب نماز باجماعت کے پابند ہو جائیں، بچے بھی، بوڑھے بھی، بڑے بھی، جوان بھی، عورتیں بھی نماز پڑھنے کی جماعت کے ساتھ، مرد جماعت کے ساتھ اور عورتیں اول وقت میں نماز پڑھنے کی پابند ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔